آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ سسکتے ہوئے چیخ رہی تھی مگر اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی کو فوراً باہر بھیجو، وہ لوگ مزید انتظار نہیں کر رہے۔ ملنے والے پیغام پر بختیور خان نے سخت لہجے میں حکم دیا تو وہ پہلے سے زیادہ شدت سے چیخنے لگی۔ مت کرو میرے ساتھ یہ سب، میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ تھپڑ بختیور خان نے مارا تھا۔ ہمارا ہی نمک کھا کر ہم سے زبان درازی کرتی ہے، وہ غصے سے اس کے بال مٹھی میں جگڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ لڑکی نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا اور انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جس بیٹے کو بچانے کے لیے آپ مجھے قربان کر رہی ہیں نا بڑی بیگم، خدا کرے وہی بیٹا آپ سے چھین لیا جائے۔ خدا کا قہر نازل ہو آپ سب پر اور خاص طور پر آپ کے بیٹے پر۔ وہ تڑپتے ہوئے بد دعائیں دینے لگی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے بختیور خان کے اندر بھڑکتی آگ کو مزید ہوا دے دی۔ اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اسے لے کر جاؤ۔ انہوں نے ملازموں کو اشارہ کیا، اب اسے لے جانے ہی لگے تھے کہ بختیور خان نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا، اور سنو، اگر کوئی ہوشیاری دکھائی تو یاد رکھنا تمہاری پھپھو اور تمہاری ماں دونوں اسی حویلی میں موجود ہیں۔ وہ جس بات کا خوف اس کے دل میں بٹھانا چاہ رہی تھی وہ بات لڑکی سمجھ چکی تھی مگر ان کی سنگ دلی پر اس کے لبوں سے ایک بے اختیار کہکا نکلا۔ وہ ملازموں سے اپنا آپ ایک جھٹکے سے چھڑواتی آگے بڑھ کر بختیور خان کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جس بیٹے کو بچانے کے لیے سب کر رہی ہیں نا، ایسے بزدل لوگ اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچ پاتے۔ یاد رکھیے گا حساب ضرور لیا جائے گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ بختیور خان نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ لے جاؤ اسے۔ ملازم اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئے۔ جرگے میں گاؤں کے سردار اور قبیلے کے تمام اہم مرد موجود تھے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، خون بہا کے بدلے اسے غنی کیا جانا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ملازموں کے حصار میں چہرہ چادر سے چھپائے جرگے میں داخل ہوئی۔ یہ رہی مرجان خان کی بیٹی۔ ایک ملازم نے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ مجمع میں موجود بے شمار نظریں فوراً اس پر جم گئی مگر سب سے زیادہ حیران کن بات اس کے چہرے پر پھیلی بے خوفی تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں خون بہا میں لائی گئی تھیں وہ سب خوف سے کانپتی، روتی اور اپنی قسمت پر ماتم کرتی تھی مگر یہ ڈیرہ غازی خان کی پہلی لڑکی تھی جو آنکھوں میں خوف کی بجائے بغاوت لیے کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے پورے مجمع پر نظر دوڑاتی رہی۔ اسے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو اس کے لیے آواز اٹھاتا، کوئی نہیں تھا جو اسے اس فیصلے سے بچا سکتا۔ آخرکار اس نے اپنی قسمت کو قبول کرتے ہوئے ہار مانتے سر اٹھایا۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب۔ اس کی نظریں ایک ایسے شخص پر جمی تھی جو اسے خون بہا میں لینے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح ایک ایسے اجنبی سے کر دیا گیا جس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی وہ شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے لیے اسے قربان کر کے غنی میں دیا جا رہا تھا۔ یہی انجام ہوتا ہے کرنے والوں کا۔ اس کے لہجے میں فتح کا ضم تھا۔ اس کے منہ سے آتی شراب کی بو محسوس ہوتے اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور فوراً اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ایک دن تمہارے انجام پر کھڑی ہو کر میں کہوں گی، یہی انجام ہوتا ہے ان نامردوں کا جو عورتوں کو ڈھال بنا کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے کیا لکھا تھا مگر اس وقت بھی اس کے اندر بغاوت زندہ تھی۔ وہ پٹھان قبیلے کی بہادر لڑکی تھی۔ وہ ظلم سے نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی ظالم کے سامنے سر جھکانا جانتی تھی۔ وہ صرف اپنے اندر کے اس طوفان سے ڈرتی تھی جو کبھی کبھی اس کے حواس پر غالب آ جاتا تھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، احسن خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی رہی، پھر بے نیازی سے رخ پھیر لیا۔ میں اپنے سے چھوٹے مکار لوگوں سے کلام نہیں کرتی اور نامردوں پر تو تھوکتی بھی نہیں، خانزادی ہوں میں۔ وہ حقارت سے اپنی چادر ایک طرف کرتے ہوئے زمین پر تھوک کر بولی۔ اس کے غرور نے احسن خان کو آگ بگولا کر دیا۔ اتنا گھمنڈ! وہ دانت بھیجتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ لڑکی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں ہے گھمنڈ، اپنے خون کا گھمنڈ ہے مجھے، وہ کندھے ہچکا کر بولی۔ احسن خان نے غصے سے گھورا۔ اسی خون کو تمہارے اندر سے نچوڑ کر نہ نکالا تو مجھے احسن خان مت کہنا۔ وہ غصے میں پھنکار تھا۔ وہ بولا۔ اس کے جواب میں وہ بے خوفی سے ہنس پڑی۔ کہلانے کے قابل تو تم اب بھی نہیں ہو کہ تمہیں تمہارے نام سے بلایا جائے مگر یاد رکھ، تم جیسا بزدل نامرد، عورتوں کے پیچھے چھپنے والا مرد، خانزادی کے خون کا ایک قطرہ نکالنا تو دور، اسے دیکھنے کی بھی اوقات نہیں رکھتا۔ وہ آخری لفظوں پر زور دیتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ جن لوگوں نے اسے خون بہا میں دیا تھا وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھی اور اس جگہ سے دور نکل گئی۔
پیچھے حویلی کے باہر کھڑی اس کی ماں اپنی بیٹی کو ظالموں کے حوالے ہوتا دیکھ کر جیسے زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھانے لگی۔ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ وہ بلک بلک کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ملازم اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بیٹی معصوم تھی، بے قصور تھی، مگر وہ کمزور لوگ تھے، ایسے لوگ جو احتجاج کرتے تو ان کی آواز دبانے کے لیے ان کی جان تک لے لی جاتی تھی، اور آج اسی بے بسی کی قیمت ایک ماں اپنی بیٹی کی جدائی کی صورت میں ادا کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے۔ لالا آج پھر آپ جا رہے ہیں؟ ناشتے کی میز پر موجود یزدان خان نے اپنے بڑے بھائی شاہمیر کو جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے اٹھتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ ہاں یار ضروری کام ہے، شاہمیر نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ یزدان نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں آپ کا یہ ضروری کام، مت کریں، 10 سال سے ایک ہی کام کرتے کرتے ایک ہی چیز میں جیتتے جیتتے دل نہیں بھرتا آپ کا؟ اس نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ شاہمیر نے بے فکری سے کندھے ہچکائے۔ جیت سے بھی کبھی کسی کا جی بھرتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یزدان نے سر جھٹکا۔ جب آپ ایک چیز کئی بار حاصل کر چکے ہوں اور یہ بھی یقین ہو کہ وہ آپ کو ہر بار مل ہی جائے گی تو پھر اس کے لیے اتنی جلدی اور اتنی ایکسائٹمنٹ کیوں؟ وہ واقعی اپنے بڑے بھائی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہمیر ایک اچھا گھڑ سوار تھا اور ان کے گاؤں میں ہر سال بڑے پیمانے پر گھوڑوں کی ریس منعقد ہوتی تھی۔ گزشتہ 10 برس سے وہ ہر ریس جیت رہا تھا، مگر ہر بار اس کا جوش ایسے ہوتا جیسے وہ پہلی مرتبہ میدان میں اترنے والا ہو۔ ابھی بچے ہو تم یزدان، شاہمیر ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑنے لگا۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گی کہ جیت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ آج واپسی پر گھڑ سواری کریں گے، اس نے یزدان کو کہا۔ نہ جانے کیوں آج دل چاہ رہا تھا کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ یزدان نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اب واقعی میرے ساتھ گھڑ سواری کریں گے؟ ہاں بھائی، شاہمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اوکے پھر ڈن۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ شاہمیر وہاں سے نکل گیا جبکہ یزدان کافی دیر تک اپنے بھائی کی دور ہوتی پشت کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج صبح سے اسے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ ڈیرہ غازی خان میں پھیلی سفید پتھروں سے بنی وہ وسیع حویلی اپنی شان و شوکت کے باعث ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو رشک میں مبتلا کر دیتی تھی۔ یہ حویلی سردار اعظم خان کی تھی جن کا اکلوتا بیٹا ابراہیم خان تھا۔ ابراہیم خان کی شادی زرتاج خان سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا شاہمیر خان تھا جو 27 سال کا تھا۔ وہ امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے 10 سال پہلے آیا تھا اور اب اپنے کاروبار کو وہی سنبھال رہا تھا۔ حویلی کا اگلا سردار بھی وہی تھا۔ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود اس کی طبیعت میں اب بھی ایک شوخ اور شرارتی پن باقی تھا۔ دوسرا بیٹا یزدان خان 21 برس کا تھا جو حال ہی میں لندن سے گریجویشن کر کے آیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے بالکل برعکس خاموش سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، مگر اس خاموشی اور سنجیدہ طبیعت کے پیچھے شدید غصہ اور مضبوط آنا چھپی ہوئی تھی۔ اس کی عمر کے مقابلے میں اس کا غصہ کچھ زیادہ ہی تھا جس پر گھر کے سب لوگ اسے اکثر ٹوکتے تھے، مگر یزدان کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، غصے پر میرا اپنا اختیار نہیں ہے۔ اس وقت ڈیرہ غازی خان کے بڑے سے میدان میں قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں جمع تھے۔ ہر طرف گھوڑوں کی ہنہناہٹ گونج رہی تھی۔ مضبوط اور خوبصورت گھوڑے میدان میں بے قراری سے زمین کھرچ رہے تھے جیسے اگلے لمحے دوڑ پڑنے کے لیے بےتاب ہوں۔ ایسے میں سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ میدان میں موجود ہر شخص کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھی جیسے ہر کوئی اپنے حریف کو شکست دینے کا عزم لیے کھڑا ہو۔ شاہمیر خان، ہمیں یقین ہے کہ جیت تمہاری ہی ہوگی، ہارنا مت میرے شیر، یہ ارغمان خان تھا، شاہمیر کا بے حد قریبی دوست جو پورے جوش کے ساتھ اسے داد دے رہا تھا۔ مگر میدان کے دوسرے سرے پر کھڑا احسن خان خاموشی سے شاہمیر کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی برسوں کی شکست کا غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گزشتہ 10 برس سے ہر مقابلے میں فتح شاہمیر کے حصے میں آتی تھی اور احسن خان اس حقیقت کو اب مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بار وہ اسے ہر قیمت پر شکست دینا چاہتا تھا۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ آج میدان میں اترا تھا، مگر مقابلہ شروع ہوتے ہی حالات ایک بار پھر اس کی گرفت سے نکلتے دکھائی دینے لگے۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے میدان میں دوڑ رہے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہی ہوا جس کا سب کو اندازہ تھا۔ ایک بار پھر شاہمیر خان فاتحہ بن چکا تھا۔ میدان تالیوں، نعروں اور خوشی کے شور سے گونج اٹھا، مگر احسن خان کے چہرے پر شکست کی تلخی نمایاں تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ سامنے کھڑے شاہمیر کو گھور رہا تھا جو اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا جیت کا جشن منا رہا تھا۔ شاہمیر کے دوست خوشی میں فائرنگ کرنے لگے۔ احسن خان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا احسن خان، آج پھر شکست؟ کسی کے طنز نے جیسے اس کے اندر بھڑکتی آگ کو بھڑکا دیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کمر سے گن نکالی اور غصے میں لگاتار 2 فائر کیے۔
میدان میں موجود لوگوں کے چہرے یکدم خوف سے سفید پڑ گئے۔ ایک گولی سیدھی شاہ کے دل کے مقام پر لگی اور دوسری گولی پیٹ پر لگی۔ چند لمحے پہلے تک کہکے لگانے والا شاہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنے اندر اٹھتی شدید تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لڑکھڑایا۔ اس کا ہاتھ بے جان سا نیچے لٹک گیا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہ ارغمان کی چیخ میدان میں گونجی، مگر حالات لمحوں میں بدل چکے تھے۔ کچھ لوگ فوراً احسن خان کے پیچھے بھاگے جو فائرنگ کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے صرف قابو کر لیا۔ ادھر شاہ کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ڈیرہ غازی خان کی وہ سرزمین گواہ بن چکی تھی کہ حویلی کا ہونے والا سردار اور ایک قابل بزنس مین جو 2 بڑی فیکٹریوں کا مالک تھا، اپنے دوستوں کے درمیان خوشی مناتا۔ وہ جوان اب کبھی آنکھ نہیں کھولے گا۔ اس کے دوست اس کے گرد جمع ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے جس شخص کی فتح کے نعرے لگ رہے تھے، اب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ کتنی عجیب اور ظالم دنیا تھی۔ کب انسان کی قابلیت ہی کسی دوسرے کی نفرت کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی کسی کی کامیابی دوسروں کے دل میں اتنی آگ بھر دیتی ہے کہ وہ اپنی عقل تک کھو بیٹھتا ہے۔ جہالت اور حسد جب انسان پر غالب آ جائیں تو کامیابی بھی نعمت کی بجائے دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ شاہ خان کی موت کے بعد خان حویلی میں ایک ہی مطالبہ تھا، احسن خان کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ مگر جرگے کے سامنے احسن خان کے والد نے رو رو کر اپنے بیٹے کو موت کی سزا سے بچا لیا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے ونی کی پیشکش کی۔ جرگے نے بھی اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے خون بہا کے بدلے ونی دینے کا فیصلہ سنا دیا، اور یوں شاہ خان کے خون کے بدلے احسن خان کے خاندان کی لڑکی لاریب خانزادی یزدان خان کے نکاح میں دے دی گئی۔ لاریب عمر میں یزدان سے بڑی تھی، مگر قبیلے کے رتبے اور حیثیت میں اس کے خاندان سے کہیں نیچے شمار ہوتی تھی۔ مگر حویلی کے لوگ ابھی اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ جب وہ سب حویلی پہنچے تو یزدان خان نے اس کے وجود کی طرف ایک نظر تک نہ کی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ملازم اسے زرتاج خان کے کمرے کی باہر لے آیا اور وہیں کھڑا کر دیا۔ لاریب نے نہ سمجھے سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک ملازم آگے بڑھی، دروازہ کھولا اور قدر طنزیہ لہجے میں بولی، دیکھو جا کر اندر دیکھو کہ اس ظالم نے ہماری بڑی بیگم صاحبہ کو کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ لاریب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر کمرے کے اندر قدم رکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ زرتاج خان اپنے سامنے شاہ کی تصویر رکھے بیٹھی تھی اور اسے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے وہ بھی ان کے سامنے موجود ہو۔ پورے ڈیرے غازی خان میں زرتاج خان کے رعب، دبدبے اور مضبوط مزاج کے قصے مشہور تھے، مگر آج ان کے سامنے بیٹھا یہ ٹوٹا ہوا وجود کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ لاریب نے انہیں دیکھا تو اس کے دل میں احسن خان کے لیے نفرت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ جتنی نفرت یہ اس شخص سے کرتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ نفرت میرے دل میں بھی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مل کر اس کا حساب چکائیں گے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کے انداز میں کہیں سے بھی ایک ایسی لڑکی کی بے بسی نہیں تھی جسے زبردستی ونی میں دے دیا گیا ہو۔ وہ زرتاج خان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ بات سنیں، اس نے نرمی سے انہیں بلاتے ہوئے کہا۔ زرتاج خان اچانک چونکی اور خوفزدہ انداز میں شاہ کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے مت لے کر جانا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ اپنا رخ لاریب کی طرف سے موڑتے ہوئے تصویر کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ لاریب کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار شاہ کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ تصویر میں ایک بے حد وجیحہ چہرہ تھا جس پر ایسی روشنی اور کشش تھی جیسے 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس تصویر میں جگمگا رہا ہو۔ لاریب کی نظریں چند لمحے اس چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ تصویر میں گھوڑے پر سوار وہ دلکش مرد بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی، مگر آج وہ چہرہ صرف ایک تصویر میں قید تھا۔ وہ مرد جس کے بچھڑنے کا غم اس کی ماں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ لاریب کی نظریں تصویر پر ٹھہر گئیں تو نہ جانے کیوں اس کا دل بھی بوجھل ہو گیا۔ وہ اس خاندان کو جانتی تک نہیں تھی، مگر زرتاج خان کے آنسو دیکھ کر اس کے دل میں بھی درد اتر آیا۔ کتنا خوبصورت تھا، اس کے دل سے بے اختیار نکلا۔ اتنا وجیحہ چہرہ، اتنی باروب شخصیت، اور آج وہ شخص مٹی کے نیچے سو رہا تھا، مظلوم بن کر۔ اس خیال نے جیسے اس کے سینے کو مٹھی میں جگڑ لیا۔ وہ بے اختیار اپنا سینہ مسلتے ہوئے اٹھ کھڑی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تو اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی، پھر اس کے دل میں اتنی تکلیف کیوں اتر آئی تھی؟ اس نے زرتاج خان کی طرف دیکھا جو اب بھی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی ماں زندہ کیسے ہے؟ لاریب کے دل میں عجیب سا خیال آیا۔ اتنا بڑا صدمہ سہ کر بھی وہ سانس لے رہی تھی، حالانکہ ان کے چہرے پر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں لگ رہی تھی۔ زرتاج خان نے اچانک لاریب کو اپنی جانب کھینچ کر گلے لگا لیا۔ وہ خود ایک ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح سسک رہی تھی اور لاریب انہیں تسلی دے رہی تھی۔
یہ منظر دیکھ کر لریب کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئیں۔ اس سے خاموشی سے اپنے آنسو پوچھے اور انہیں کچھ دیر کے لیے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملازموں سے اپنے کمرے کا پوچھتے ہوئے وہ راہداری میں آگے بڑھتی گئی۔ اسے اندازہ تھا حویلی کا ہر فرد اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، مگر وہ نہ ان نظروں کا مطلب سمجھنا چاہتی تھی اور نہ کسی سے کوئی سوال کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، مگر اگلے لمحے اس کے قدم رک گئے۔ کمرے کے اندر ایک نوجوان موجود تھا، عمر میں اس سے کم، مگر چہرے پر چھائی اداسی اسے کہیں زیادہ سنجیدہ بنا رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور سامنے رکھی ایک تصویر پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ لریب چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بھی شاہ میر کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ احسن خان، خدا تمہیں کبھی سکون نہ دے۔ اس نے دل ہی دل میں اس شخص کو بددعائیں دی جس کی وجہ سے ایک ماں، ایک بیٹا اور ایک بھائی اپنا لالا کھو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس نوجوان کی جانب بڑھی۔ قریب جا کر اس کی نظر تصویر پر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ شاہ میر کی تصویر تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کی طرح یہ لڑکا بھی اپنے پیارے کے بچھڑنے کا غم دل میں لیے بیٹھا تھا۔ لریب کا دل ایک بار پھر اداسی میں بھر گیا۔ اس نے ونی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسی لڑکیوں کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی۔ لوگ انہیں خوف زدہ کرتے، ان پر ظلم کرتے اور انہیں یہ احساس دلاتے کہ وہ اس گھر میں صرف ایک سزا بن کر آئی ہے، مگر یہاں آ کر اسے کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ اس خاندان کے زخم اس کے تصور سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہ ان لوگوں سے بالکل اجنبی تھی، مگر نہ جانے کیوں ان کے دکھ اسے اپنا دکھ محسوس ہونے لگے تھے۔ اسی لمحے اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اگر اسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس حویلی میں لایا گیا تو یہاں صرف ایک ونی بن کر نہیں رہے گی، وہ ان لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی، ان کے زخموں پر مرہم رکھے گی، انہیں دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرے گی۔ اور احسن خان، وہ اسے اس کے کیے کا ایک ایسا جواب دے گی کہ ڈیرہ غازی خان میں اس کا نام عبرت کا نشان بن جائے گا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے بھولنے نہیں دوں گی احسن خان۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، مگر اس وقت اس کی پہلی ترجیح بدلا نہیں تھی۔ اس سے پہلے اس گھر کے ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو سنبھالنا تھا، ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی تھی، انہیں یقین دلانا تھا کہ وہ ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے یزدان کے بالکل قریب جا پہنچی۔ وہ اب بھی تصویر کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ لریب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچانک یزدان چونک اٹھا، اسے شاید توقع نہیں تھی کہ کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ لریب بھی اس کی اچانک بڑبڑاہٹ پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں کی نظریں پہلی بار ایک دوسرے سے ملی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یزدان کی آنکھیں ابھی تک آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی، جبکہ لریب کے چہرے پر پہلی بار ایک اجنبی کے سامنے ٹھہری ہوئی سنجیدگی نمایاں تھی۔ کون ہیں آپ؟ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگا، پھر سخت لہجے میں سامنے کھڑی لڑکی سے سوال کیا۔ آنسو پہنچتے ہوئے اس کی سنجیدہ سی صورت لریب کو نہ جانے کیوں معصوم سی لگی، مگر اگلے لمحے اس کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ وہ اسے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ کیا مطلب کون ہوں؟ بیوی ہوں تمہاری، آج ہی تو نکاح کر کے لائے ہو اور آج ہی بھول بھی گئے۔ اس کی اجنبی بننے کی ادا لریب کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی، سو وہ خفکی سے بولی۔ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سنتے ہی یزدان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ بیوی؟ وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ لریب نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیوی، آج ہی تو بنی ہوں، اتنی جلدی بھول گئے آپ سرکار؟ وہ آنکھیں جھکا کر اپنے لہجے میں جان بوجھ کر معصومیت گھولنے لگی۔ یزدان نے جواب دینے کی بجائے پورے دن کے واقعات ذہن میں دہرانے کی کوشش شروع کر دی۔ الجھن بڑھتی گئی تو اس نے بے اختیار ماتھا مسل دیا۔ دیکھیں آئی ایم سوری، لیکن اس سب میں میری مرضی شامل نہیں تھی، آپ پلیز میرے کمرے سے چلی جائیں۔ وہ میں نے یہ سب صرف اپنے بابا کے کہنے پر کیا تھا، ورنہ میں کبھی… وہ بوکھلا کر اپنی صفائی پیش کر ہی رہا تھا کہ لریب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ اسے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع تک نہ دیا۔ بھائی اب جیسے بھی ہوا، بیوی تو میں تمہاری بن چکی ہوں اور یہ کمرہ بھی اب میرا ہے، تو میں اسی کمرے میں رہوں گی، بلکہ اسی بیڈ پر بھی۔ وہ پوری سنجیدگی سے اپنی بات جتاتے جتاتے آخری جملہ قدرے شرارتی انداز میں بول گئی۔ اس کی بے تکلفی پر یزدان نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے سے چھوٹے بچے سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اسے ماتھے پر شکنیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ لریب نے جواب دینے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھا اور بے فکری سے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ یزدان عمر میں اس سے 4 سال چھوٹا تھا، مگر قد کاٹھ اور شخصیت میں خاصا بڑا دکھائی دیتا تھا۔ اچانک اتنے قریب آ جانے پر یزدان خان ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی اور وہ حیران نظروں سے لریب کو دیکھنے لگا۔ لریب نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ چھوٹا بچہ ہی میرا شوہر ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا یقین تھا۔ یزدان نے لب بھیج لی اور نظریں چرا لی۔ زبردستی کا؟
اس نے مختصر مگر واضح جواب دیا اور ایک طرف ہو کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ لریب کچھ لمحے اسے جاگتا دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل میں طے کر چکی تھی یزدان واپس آئے گا تو اس سے ضرور بات کرے گی۔ نہ جانے کیوں آج اس گھر اور یہاں کے لوگوں سے اسے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہونے لگی تھی، اتنی کہ ان لوگوں کو تکلیف دینے والے شخص کے بارے میں سوچ کر اس کے اندر غصہ بھڑک اٹھتا تھا، مگر فی الحال اسے غصے سے زیادہ اس گھر کے بکھرے ہوئے رشتوں کو سنبھالنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلا تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں یہ بند تھیں۔ یقیناً وہ سو چکی تھی۔ اسے اتنے گھٹیا طریقے سے آڑے ترچھے انداز سے سوتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے کپڑے سارے بے ترتیب ہوئے تو اس کے گلے کی گہرائی سے نظر آتے نشیب و فراز۔ وہ پل میں دور ہٹتا اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ اسے تو اس کا نام بھی نہیں آتا تھا، پھر کیسے بلائے اسے؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ سنیں، جب کچھ سمجھ رہا ہے تو سنیں کہہ گیا، مگر مقابل پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ خانم، اب کی بار وہ اسے خانم کہہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی پٹھان ہے تو پھر اس نام سے بلانے میں برائی کیسی، جبکہ خانم صاحبہ خواب خرگوش کے مزے لیتی مکمل نیند میں غرق تھی۔ اس کو اٹھتے نہ دیکھ وہ جھنجھلا کر اس کی طرف مڑا اور اسے ہلا گیا۔ خانم اٹھیں، مجھے اپنی جگہ پر سونا ہے، وہ جھنجھلائے لہجے میں آنکھیں بند کیے ہوئے بولا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ وہ اسے بھاڑ میں جھونکتا اپنے لالا کی تصویر والا فریم پکڑتا اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جاتے ہوئے اس پر بلینکٹ دینا نہیں بھولا تھا۔ اس کے بے ترتیب کپڑوں نے اس کا ایمان کئی بار ڈگمگایا تھا، مگر وہ بنا اس پر دوسری نگاہ ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا آپ کی حویلی والے سارے کام آپ سے کرواتے تھے جو یہاں آ کر اپنی تھکن اتار رہی ہیں؟ صبح کے 9 بج رہے تھے اور وہ محترمہ ابھی تک گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اسے یوں ہی سوتے دیکھ یزدان اس کے سر پر کھڑا ہوتا بولا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، کہیں مر تو نہیں گئی؟ بے ساختہ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوتا، اس کی دھڑکنوں سے کان لگا کر ان کی آواز سننے لگا، جبکہ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو نے اس کی حواس جھنجھوڑ دیے تھے اور دھڑکنوں کی دلکش تھاپ نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ یہ ساز کافی خوبصورت تھا جسے محترمہ اپنے اندر بسائے ہوئے تھی، اگر زندہ ہیں تو اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ محض سوچ سکا۔ جب مزید کچھ نہ سوچا تو سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کا سارا پانی اس پر الٹ لیا، مگر یہ کیا؟ وہ ہلکا سا کسمساتی کروٹ لیتی وہ پھر سے سو گئی تھی، جبکہ یزدان تقریباً غش کھانے کو تھا، کیونکہ اب بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ انسان ہی ہے نا یہ؟ وہ اس کی اتنی پکی نیند پر پہلے تو تھوڑا تھوڑا حیران ہوا تھا، مگر پھر غصہ بھی ہو رہا تھا۔ کیوں کر رہی تھی وہ ایسی حرکتیں؟ خانم اٹھے، خانم، یہ آخری دفعہ، اگر اب کی بار آپ نہ اٹھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے ڈھیٹ بنے دیکھ وہ اسے دھمکی دے گیا تھا، جس کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اوکے فائن، مزید خود پر ضبط نہ رکھتے ہوئے اس کی لبوں پر ہاتھ رکھتا دبا گیا۔ وجہ بس اس کا سانس گھونٹنا تھا۔ کچھ پل اگر اسے سانس نہ ملتی تو یقیناً وہ خود بخود ہوش میں آ جاتی، جبکہ اس کے ناک سے نکلتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کئی ڈھیٹ مرے ہوں گے تو یہ پیدا ہوئی ہوگی، وہ جھنجھلاتا ہوا سوچ کر رہ گیا، پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک دباتے اس کی سانسیں مکمل روک گیا۔ اس کا نرم و گرم لمس ایک پل کے لیے اسے ساکت کر گیا تھا، مگر وہ خود پر قابو پا گیا۔ ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں نے اسے بتایا کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ وہ مزید اپنی گرفت بڑھا گیا، جس پر وہ ایک جست میں آنکھیں کھول گئی تھی۔ خود کی ناک اور ہونٹوں پر مقابل کی گرفت میں دیکھتے ہی وہ مچلتی ہوئی اسے دھکا دے گئی۔ اس کا یوں دھکا دینے پر وہ اسے چھوڑتا ہوا 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ کیا تھا؟ وہ حیران ہوتی اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ شرمندہ سا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ غلط سمجھ رہی تھی، آپ اٹھ نہیں رہی تھی، وہ اسے کہنے لگا، جس پر وہ شرمندہ ہوتی آنکھیں میچ گئی۔ اس نیند نے یہاں بھی کروا دیا نا ذلیل۔ آئی ایم سوری، میری نیند تھوڑی بری ہے۔ اب کی بار شرمندگی سے بھرا لہجہ لریب کا تھا، جس پر وہ پل بھر میں نگاہیں اٹھاتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی؟ وہ تصحیح چاہتا تھا، جس پر وہ پھیکا سا مسکرا دی، اور کر بھی کہہ سکتی تھی، مگر مقابل کھڑے شخص کو کیا پتا۔ اتنے دنوں سے اس کے سر پر ٹینشن سوار تھی، جس کی وجہ سے وہ 2 راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ آج اس گھر کے مکینوں کو دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اب فریش ہو کر نیچے آ جائیں پلیز، وہ کہتا نیچے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے ادب کے درجے کو دیکھ کر رہ گئی۔ بھائی مانا کہ وہ اس سے عمر میں 4 سال بڑی ہے، مگر ایسا بھی کیا ادب کے بات آپ جناب تک ہی محدود رہ جائے۔ وہ سوچتی واش روم کی طرف بڑھ گئی، جب اس کی نظر وہاں رکھے شاپنگ بیگز پر پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہیں اٹھا کر دیکھنے لگی، جن میں اس کے کپڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں۔ وہ اس حویلی کے لوگوں کے ضبط پر حیران تھی، جو قاتلوں کی طرف سے آئی بنی کے لیے سب کر رہے تھے۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا جی کیسی ہیں آپ؟ وہ سب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب ابراہیم خان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ حیران ہوتی سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ اسے امید نہیں تھی کہ مرد اتنے نرم دل بھی ہوتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ یہاں سب کا رویہ اتنا سٹرینج کیوں تھا۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں۔
وہ سر ہلا گئے جبکہ لبوں پر ہلکی سی شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔ انکل ایک بات پوچھوں؟ وہ اپنی الجھن کو لبوں پر لے آئی جس پر وہ سر ہلا گئے۔ جی بالکل بیٹا جی، پوچھیے کیا بات ہے۔ وہ ناشتہ چھوڑتے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے جس پر وہ جھجکتی ان کی طرف رخ کر گئی۔ میں یہاں ونی کر کے لائی گئی ہوں۔ تو پھر آپ سب میرے ساتھ مطلب؟ وہ ان کو اپنی بات سمجھانا چاہ رہی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن لفظوں کا انتخاب کرے۔ تبھی الٹے سیدھے الفاظ جوڑ گئی جس پر وہ مسکرا دیے۔ ہم بیٹیوں کی عزت کے محافظ ہیں بچہ، ہم خدا کی رحمت پر شکر تو کر سکتے ہیں مگر ظلم نہیں۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے بولے تھے جس پر وہ اس مرد کو دیکھ کر رہ گئی جس کا جوان بیٹا مر گیا تھا مگر وہ بھی اس قدر خوبصورت، صبر اور تلقین کی بات کر رہا تھا۔ تو انکل پھر مجھے ونی کیوں؟ وہ ابھی بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوئی تھی جس پر وہ الجھن دور کرنے لگی۔ آپ احسن خان کی بہن نہیں ہیں، جانتے ہیں ہم سب۔ آپ ایک ملازمہ ہیں تو پھر ہم اس بدبخت کا بدلہ آپ سے کیوں لیں؟ وہ ہلکا سا مسکراتے اس پر سچ آشکار کرتے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگے۔ ان کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا جبکہ ان کی بات پر لاریب حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ ان کی بات فوراً نہ سمجھ سکی۔ آپ کی پھپھو نے، انہیں نرمی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ لاریب اب بھی حیران ہوئی۔ اوہ، تو پھپھو نے یہ سب کیا تھا؟ لیکن آپ کیسے جانتے ہیں پھپھو کو؟ اس کی آنکھوں میں اب بھی الجھن تھی۔ محبت کرتا تھا اس سے، شادی کرنا چاہتا تھا مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہماری شادی نہ ہو سکی۔ وہ اداسی سے بولے، پھر وقفے کے بعد دوبارہ بولے، جب ربیہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے شاہمیر کو گولی لگی ہے اور اس کے بدلے تمہیں ونی کیا جا رہا ہے تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے سب کچھ بتایا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ اوہ، اب سمجھی میں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اسے پھپھو کی ساری اداکاری یاد آنے لگی، ان کا رونا، بے بسی ظاہر کرنا اور ان کا ہمدردی جتانا اور بار بار کہنا فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ایک سوچا سمجھا ناٹک تھا۔ لاریب تو ان کی اداکاری سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ اب اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی وقت یزدان بھی میز پر آ کر بیٹھ گیا اور کھانا نکال کر کھانے لگا۔ لیکن انکل میں اس احسن خان کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کھانے پر جھکا یزدان بولا۔ اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنی پلیٹ پر جھکتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، وہ اس گھر کے مردوں کا مسئلہ ہم دیکھ لیں گے۔ لاریب نے فوراً اسے گھرا، میرا ہی مسئلہ ہے، میرے یہ ہاتھ اس کی موت کا باعث بنیں گے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ مسلتی کچھ سوچتے ہوئے غصے سے بولی۔ ابراہیم خان اس کے غصے کو دیکھ کر بے اختیار ہلکا سا مسکرا دیا مگر یزدان کی نگاہیں سنجیدہ تھی۔ نا کا مطلب نا ہوتا ہے، شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، پھر ملازموں کو آواز دے کر کھانے کی ٹرے لانے کا کہنے لگا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ اپنی ماں زرتاج خان کے کمرے میں جانے کا تھا۔ میں بھی ساتھ جاتی ہوں۔ لاریب فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ یزدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں حیرت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ آبرو اچکاتے ہوئے بولی۔ یزدان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ پیچھے بیٹھے ابراہیم خان محبت بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے رہ گئے۔ لاریب ٹرے کو رومال سے ڈھانپتی ہوئی یزدان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر زرتاج خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم خان اپنا ناشتہ مکمل کرنے کے بعد ڈیرے کے لیے نکلنے والے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے دونوں کی نظریں زرتاج خان پر پڑی جو اب بھی ہاتھ میں شاہمیر کی تصویر تھامے اس سے دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر یزدان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ لاریب سے اس کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اچانک اس کی گال پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک ہونے والے اس لمس پر یزدان کا دل ایک لمحے کو بے ترتیب ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لاریب کے ہاتھ کی نرمی میں عجیب سا دلاسا تھا۔ وہ ایک پل کو اس کے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحے اسے تھامے رکھا جیسے اس خاموش تسلی کو دل میں اتار رہا ہو، پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی ماں کے قریب جا کر بیٹھا۔ مورے زرتاج خان نے نظریں اٹھائی تو سامنے بیٹے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر جیسے جان آ گئی۔ انہوں نے فوراً شاہمیر کی تصویر ایک طرف رکھی اور دونوں ہاتھوں میں یزدان کا چہرہ تھام لیا۔ میرا بچہ تم یہاں ہو؟ وہ بے قراری سے اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ یزدان نے آنکھیں موند لی اور خاموشی سے ماں کے لمس کی محبت سمیٹتا رہا۔ کھانا کھائیں گی؟ پلیز کھانا کھا لیں، اس نے بچوں کی طرح منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ زرتاج خان نے منہ بسور کر نفی میں سر ہلا دیا۔ پلیز کھا لیں۔ یزدان نے پھر منت کی مگر وہ مسلسل سر ہلاتی رہی۔ لاریب نے یزدان کی بے بسی دیکھی تو آگے بڑھی اور ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگا دی۔ ایسے نہیں کھلاتے۔ یزدان نے فوراً اسے دیکھا۔ ہاں تو پھر کیسے؟ لاریب نے جواب دینے کی بجائے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گئی۔ مورے وہ محبت سے زرتاج خان کو پکارتی ہوئی بولی، ان کے قریب ہوئی۔ زرتاج خان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ لاریب ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر یزدان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ کی بیٹی ہوں۔ زرتاج خان نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ لاریب کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے یزدان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بیوی ہوں نا؟ تو آپ کی بہو ہوئی۔
बहू बेटी जैसी ही होती है ना। वो मोहब्बत से उनके हाथ थामते हुए बोली। जरताज खान हैरत से कभी लारेब और कभी यज़दान को देखने लगी। मेरे शाहमीर की बीवी? उनके लहजे में हैरत थी जिस पर दोनों एक लम्हे को घबरा गए। उसकी शादी हो गई? अगले ही पल उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। यज़दान और लारेब ने बैक वक्त सुकून का सांस लिया। वल्लाह, दोनों के मुंह से बेख्तियार निकला, जी हाँ। लारेब खिलखिला कर हंस दी, जबकि यज़दान ने भी इस बात में सर हिला दिया। फिर बच्चे भी होंगे? जरताज खान ने खुशी से कहा। एकदम दोनों की नज़रें आपस में मिली। एक लम्हे के लिए दोनों के दिल अजीब अंदाज में धड़के, मगर दोनों ने फ़ौरन अपनी नज़रें चुरा ली। बताओ ना, होंगे? जरताज खान ने लारेब को हिलाते हुए पूछा। लारेब हड़बड़ा गई। जी जी होंगे, ज़रूर होंगे। वो फीका सा मुस्कुराते हुए बोली। यज़दान ने उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को गौर से देखा, मगर कुछ न कहा। जरताज खान बच्चों के ख्याल से खुश थी और वह लारेब के हाथ से खाना खाती रही और साथ साथ आने वाले बच्चों के बारे में उसे तरह तरह की हदायत देती रही। लारेब हर बात पर शर्मिंदगी से बस जी कह देती, जबकि यज़दान खामोशी से उन दोनों को देखता रहा। इसे इस हवेली में आए 2 माह गुजर चुके थे। इन 2 माह में हवेली का हर फर्द उसकी मौजूदगी का आदी हो चुका था। जरताज खान की हालत भी पहले से खासी बेहतर हो रही थी। वो अब लोगों को पहचानने लगी थी। अक्सर अपने शामिर को याद करती रोते रोते गश खा कर गिर जाती, मगर इलाज जारी था और वह आहिस्ता आहिस्ता मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। इब्राहिम खान ज़्यादातर डेरे पर या फैक्ट्री के दौरे पर मसरूफ़ रहते, जबकि यज़दान दिन भर हवेली के मामलात, बाप के साथ कारोबार को संभालने और एहसन खान की तलाश में उलझा रहता और रात के वक्त वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता। एहसन खान जाने किस गोशे में जा छुपा था, मगर यज़दान उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। रात का दूसरे पहर था जब लारेब की आँख खुली। उसने बेख्तियार बराबर की जगह की तरफ देखा। यज़दान कमरे में मौजूद नहीं था। वो जानती थी यज़दान वैसे भी उसके साथ बिस्तर शेयर नहीं करता था, मगर कम अज़ कम इसी कमरे में मौजूद रहता था। आज उसकी गैर मौजूदगी से अजीब सी बेचैनी दे रही थी। वो खामोशी से उठी और अंदाजे से स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नीम बात था। अंदर दाखिल होते उसकी निगाह सामने कुर्सी पर बैठे यज़दान पर पड़ी। वो शाहमीर की तस्वीर हाथ में लिए धीमी आवाज़ से उससे बात कर रहा था और रो रहा था। लारेब का दिल एकदम तड़प उठा। गुज़श्ता कुछ अरसे में यज़दान जाने कब और कैसे उसके लिए इतना अजीज़ हो गया था, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसकी ख्वाहिशें, उसके काम, उसके अधूरे ख्वाब और उसकी हसरतें पूरी करना अब लारेब को अजीब सा सुकून देने लगा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके अंदर भी कुछ टूटने लगता। कभी कभी वो खुद अपनी इस शिद्दत एहसास पर हैरान रह जाती थी। वो किसी के लिए इतनी फ़िक्रमंद कैसे हो सकती थी। लारेब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुँची और उसके हाथ से तस्वीर लेकर एक तरफ रख दी। फिर दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर उसे अपनी जानिब किया। यज़दान की भीगी हुई आँखें उसके बिल्कुल सामने थी। लारेब ने इन आँखों में फैली सुर्खी देखी तो उसका दिल भर आया। वो इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए खुफकी से बोली, तुम्हें मना किया था ना रोने से। यज़दान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके भी रो रहे हो अब। इस बार उसके लहजे में वाकई सख्ती थी, मगर अपनी ही आवाज़ में छुपी नमी वो महसूस कर चुकी थी। मना किया था ना। यज़दान ने बामुश्किल आंखें खोली। उसकी आवाज़ रूहानी और मासूम थी। खुद को रोक नहीं सका। लारेब का दिल भरा है। उसे शिकायती नज़रों से देखने लगी। क्या इतनी सी बात भी नहीं मान सकते तुम? यज़दान ने खामोशी से उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। आई एम सॉरी। वाकई शर्मिंदा था। लारेब ने उसकी माजरत का कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से उसके करीब झुकी और उसके आंसू साफ करने लगी, जैसे इस लम्हे से किसी वजाहत की नहीं, सिर्फ साथ की ज़रूरत हो। और फिर अचानक उसकी आंखों पर अपने लब रख दिए। वो ऐसी ही थी। जब वो किसी पर मोहब्बत निछावर करने पर आती तो बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती थी। जबकि यज़दान का दिल बेसाख्ता धड़का था। धड़कन की गूंज इस कमरे के हर कोने से सुनी थी। आंखें रोने के लिए नहीं बनी। वो इसके चेहरे को हाथों में थामती बोली, ये खानजादी के लब रखने की जगह है, उनको तुम तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। उस पाठ लहजे में उसे समझाने लगी, जिस पर वो इसकी कमर के गिर्द हाथ बांधता उसके पहलू से सर टिका गया। वो खड़ी हुई थी जबकि वो बैठा हुआ था। इस तरह कमर के गिर्द हाथ बांधने से उसका सर उसके पहलू के साथ साथ धड़कनों को भी छू रहा था। जबकि उसके बालों पर हाथ फेरती उसे पुरसकून करने लगी। लाला की याद आती है मुझे। वो आंखें मूंदता अपना चेहरा उसके पहलू में छुपाते हुए बोला था, जिस पर वो इसके सिल्की बालों में उंगलियां चलाने लगी। तो जब उनकी याद आती है उनके लिए दुआ किया करो, उनके लिए कुछ खैरात किया करो, उनके साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी करवाई करो। इन्हें अपनी दुआओं में याद रखो, जिस तरह इन्हें कोई फ़ायदा भी हो। यूँ इस तरह रोने से क्या करोगे, क्या फ़ायदा दोगे इन्हें? वो प्यार से उसे समझाने लगी, जबकि यज़दान की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे सुकून नहीं मिलता खानम। वैसे अपने बेसुकून होने का बताने लगा, जिस पर वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाती उसे समझाने लगी। सोया क्यों नहीं मेरा बच्चा अभी तक? वह उसका चेहरा खुद से दूर हटाती बड़े प्यार से बोली थी, जैसे एक छोटे से मासूम से बच्चे को बहलाया जाता है। जबकि वो इसकी तरफ देखने लगा। नींद नहीं आती मुझे, वो नज़रें झुकाए बोला था।
اس کی جھکی نظریں دیکھتے وہ نیچے جھکی اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اس کے یوں لب رکھنے پر ایک سرور سا اس کی رگوں میں دوڑا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موندتا اس لمس کو وصولنے لگا جب اسے سکون کی اتھاہ گہرائیوں میں محسوس کرتے وہ اپنی بیوی ہونے کا پورا حق ادا کرتی۔ وہ اس کے نقوش کو اپنے لمس سے رنگتی، کچھ پل کے لیے اسے اذیت سے دور کر گئی تھی۔ یہ سب نہ کریں، میرے جذبات ابھار رہی ہیں آپ۔ جب وہ اسے گلے سے لگاتے اس کی گردن پر لب رکھتی، دانت کاٹ گئی تو ایک میٹھا سا ہلکا سا درد محسوس کرتے یزدان نے اسے وارن کیا تھا۔ او تو اس چھوٹے سے بچے میں جذبات بھی ہیں، وہ کہکا لگا گئی، کیونکہ اس نے اسے بچہ سمجھ رکھا تھا اور وہ بچہ تھا بھی، ورنہ جتنی دیر سے وہ اس کو اپنے لمس سے روشناس کروا رہی تھی کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک بیوی کی پہل پر بہکتا ہوا اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہوتا۔ آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر غلطی کر رہی ہیں خانم۔ وہ ابرو اچکاتا اس کی غلط فہمی دور کرنے لگا جب اس کی بات پر وہ داد دینے کے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ایسی بات ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ اچھا جی۔ سر ہلاتے اس کی بات کی تصدیق کی تھی، جس پر اس کی تھائز پر وہ بیٹھتی اس کی گردن کے گرد بائیں حائل کر گئی اور ایک پل میں یزدان کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اس کی ٹانگوں پر مکمل وزن ڈالے اس کے جذبات ابھار رہی تھی اور وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ عمر میں اس سے بڑی لریب خان یزدان خان کی شدتیں برداشت نہ کر پاتی تھی، مگر وہ اسے بچہ سمجھ کر غلطی کر رہی تھی۔ خود کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں آپ۔ آنکھوں میں مدہوشی چھا رہی تھی، لہجہ خود بخود مدہوش ہوا تھا۔ اس کی بات پر وہ ایک بار پھر کہکا لگا گئی۔ وہ ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی جب کہ اس کی یہی لاپرواہی یزدان خان کو اپنا بھرپور انداز دکھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مت کریں، مجھے برداشت نہیں کر سکیں گی، وہ اسے وارن کرنے لگا۔ بچے ہو ابھی تم۔ وہ اپنی ہنسی دبا گئی۔ رونے بیٹھ جائیں گی پھر سے؟ سمجھانے کی کوشش کی گئی، میں ایک خانزادی ہوں، ایک خان کا خون دوڑ رہا ہے میری رگوں میں، اب ایک خانزادی کو بچہ تو نہیں رلا سکتا۔ وہ مغرور ہوئی تھی۔ مگر چیخی تو پھر آپ کے لبوں کا جام پیتے آپ کی سانسیں روک جاؤں گا۔ ڈرانے کی کوشش کی گئی، اگر چیخی تو حلق چیر دینا۔ ڈر کو کسی کھاتے میں نہیں لایا گیا، چیخی تو مزید ظالم بنوں گا۔ وہ جیسے ہر حد پار کرنے کے چکر میں تھا۔ بن جانا ظالم، وہ لب دباتی بولی تھی، جس پر وہ خفا ہوا۔ اتنا بچہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس کا انداز خاصا شکایتی تھا، جس پر وہ ہنستے ہوئے ایک بار پھر کہکا لگا گئی۔ میری جان، آپ بچے ہیں تو ہی سمجھا ہے نا؟ وہ پیار سے اس کے گال پہ لب رکھتی بولی تھی جب وہ سر ہلاتا اس کو ایک چست میں اٹھاتا باہوں میں بھر گیا۔ واٹ؟ خود کو اس کی باہوں میں محسوس کرتے وہ چیخی تھی جو اسے اٹھا کر ایسے آگے بڑھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ یزدان، میں مذاق کر رہی تھی، نیچے اتارو پلیز، وہ چیخیں مارتی بولی جب اس کی چیخ پر وہ کہکا لگا گیا۔ ابھی کوئی کیا کہہ رہا تھا کہ وہ چیخے گا نہیں، جس پر وہ شرمندہ ہوتی دانتوں تلے لب دبا گئی۔ شٹ اپ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ صاف گوئی سے منہ کر گئی جب وہ سر ہلا گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو بالکل بالکل۔ کمرے میں لے جاتے ہوئے اسے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں لٹاتا، خود بھی اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے شرمانے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ بے باک بنی اس کی آنکھوں میں کانفیڈنس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابرو اچکاتا اس کی ہمت کو داد دیتے پل میں اس کے لبوں کو جگڑ گیا تھا۔ اپنے لب اس کی گرفت میں دیکھتے وہ ایک پل کے لیے بوکھلائی تھی، جب اگلی ہی پل وہ اس کی کس پہ شرمانے کی بجائے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتی خود اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کے لبوں سے لپٹی تھی۔ اس کا یہ انداز مقابل کو دو پل کے لیے ساکت کر گیا تھا، جبکہ وہ بنا رکے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی اس کے لبوں کی نمی اپنے اندر اتارنے لگی۔ کچھ پل کے بعد اس کے لبوں سے لب ہٹاتے وہ کہکا لگا گئی، کیونکہ وہ مکمل آنکھیں واقعیوں سے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے، حیرت سے۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ ڈر گیا؟ وہ اس کے لبوں پر پیار سے انگلی پھیرتی بولی تھی، جس پر وہ سر نفی میں ہلاتا اس کے ماتھے اور گال پر بوسے دیتا گردن کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے لب مقابل کی گردن پر سرسرا رہے تھے، جبکہ وہ اپنی سسکیاں گھوٹتی خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگی۔ اسے سسکتے نہ دیکھ وہ مزید شدت سے اپنے لبوں کا لمس اس کے جسم پر دیتا اپنے لب وہاں رگڑنے لگا۔ اس کی مونچھوں کی چوبن لریب کو سسکنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ خانزادی تھی، اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس کو سسکتے نہ دیکھ وہ اس کی شرٹ پل میں اتار کر دور کرتا اس کے دل کے مقام پر جھکا تھا۔ اب کی بار وہ بے ساختہ سسکی تھی۔ اس کا عمل اتنا شدت سے بھرپور تھا کہ لریب چاہ کر بھی اپنی سسکی روک نہ سکی۔ اپنی سسکی کمرے میں گونجنے پہ وہ اس کی پشت پہ ناخن گھونپ گئی، جبکہ اب کی بار کہکا یزدان کا تھا۔ کچھ پل اس کی دھڑکنوں پر اپنا لمس بکھیرتے اسے مکمل بے بس کرتے وہ اس کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اپنی محرم کی قربت میں سکون کی سانسیں لیتا کچھ پل اس کے نام کر گیا۔ دھڑکنوں کی یہ تال میل دونوں کو کسی اور ہی دنیا میں لے کر جا رہے تھے، جہاں سکون ہی سکون تھا۔ خود کی وصل دہلیز پر مقابل کا لمس محسوس کرتے وہ ایک پل کو خوف سے کانپی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود پوری اعتمادی دیکھ کر وہ اس کی گردن کے گرد
بازو باندھتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ جب وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا، اپنا دوپٹہ پکڑ کر منہ میں رکھ لے۔ ٹرسٹ می، آپ کی چیخیں حویلی کے در و دیوار ہلا دیں گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کو بوکھلا گیا تھا، مگر وہ بنا اثر لیے یوں ہی لیٹی رہی۔ جب وہ پوری شدت سے اس میں سماتا ہوا کہ اس کی چیخیں بلند کروا گیا تھا، وہ اس کی چیخ گھونٹنے کو اس کے لبوں پر جھکنے والا تھا جب اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس کے کندھے پر اپنے دانت کاٹ گئی۔ اس کی حالت کا اندازہ لگاتا وہ کہہ لگا گیا، اسے بچہ سمجھنے کی غلطی وہ یقیناً آئندہ نہیں کرنے والی تھی، جبکہ وہ خود پر لعنت بھیجتی، اس کی جنونی شدتیں برداشت کرتی۔ اس کے سنگ ایک خوبصورت یادگار رات میں بہتی چلی گئی۔ سورج کی تیز روشنی کمرے میں آتی ایک وجود پر بالکل اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، جبکہ دوسرا وجود پہلے سے ہی جاگا ہوا مقابل کو فرصت سے نہار رہا تھا۔ اس کی شدتوں سے نہال وہ اس کی باہوں میں بکھری ہوئی سو گئی تھی، اور اب دن کے 12 بج چکے تھے، آدھی دوپہر ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اسے کسی کام سے جانا تھا، مگر مقابل کو چھوڑنے کا دل چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر پھیلے اپنی قربت کے رنگ دیکھنے لگا جو اس کا ایمان ایک بار پھر بھیکا رہی تھی۔ جو سکون آپ نے مجھے دیا ہے کل رات، وہ سکون مجھے دنیا کی کوئی آسائش نہیں دے پاتی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے لبوں کا ایک آخری بوسہ لیتا، دل کو پتھر کرتا وہاں سے اٹھا تھا۔ اس کے قریب ہونے کے بعد یوں دور جانے کا خیال اسے پاگل کر رہا تھا۔ رات کے بعد سے اس نے اسے میرا بچہ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اس کے یہ الفاظ مس کر رہا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا، مگر جانے سے پہلے ایک بار پھر پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی امید صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ جیسے جان بوجھ کر اس امید کو نظر انداز کرتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ سو کر اٹھی تو سامنے اسے نہ پا کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ اس کی غیر موجودگی عجیب سی محسوس ہوئی، اور جانے کیوں اس کا موڈ بھی فوراً خراب ہو گیا۔ کتنا بدتمیز ہے، کم از کم مل کر تو جاتا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور اچانک اٹھنے لگی، مگر اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی شرمندگی سے دوبارہ کمفرٹر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ رات کا ایک لمحہ جیسے پلک جھپکتے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ شرم کی شدت سے اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں موجود ہر چیز اسے زومائنی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ وہ بے اختیار کمفرٹر کو مزید اپنے گرد لپیٹ گئی۔ آخر کار وہ واش روم میں چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد کچھ دیر خود کو سنبھالتی رہی، پھر لباس درست کیا اور نیچے آ گئی۔ ناشتے کی میز پر زرتاج خان پہلے سے موجود تھی۔ وہ ان کے قریب گئی، جھک کر محبت سے ان کی پیشانی چومی اور ان کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اسے نظریں اٹھائے بغیر دھیمی آواز میں پوچھا۔ زرتاج خان نے نفی میں سر ہلایا اور بڑے پیار سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آج کچھ ایسی نکھری لگ رہی تھی کہ زرتاج خان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا میں دیتی ہوں، ہم دونوں ساتھ ناشتہ کریں گے، وہ ہم محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ زرتاج خان نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ وہ ڈیرے سے واپس لوٹ رہا تھا جب اچانک کئی گاڑیاں تیزی سے آ کر اس کی گاڑی کے گرد حصار بناتے ہوئے رک گئی۔ یزدان ایک لمحے کو چونک اٹھا، اسے حیرت اور محتاط نگاہوں سے اپنے ارد گرد کھڑی گاڑیوں کو دیکھا۔ وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے اس نے فوراً گاڑی روکی اور باہر نکل آیا، مگر اگلی لمحے سامنے والی گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ احسن خان! اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ بزدل مرد کو آج ایک مرد کا سامنا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یزدان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اپنے لیے بزدل کا لفظ سنتے ہی احسن خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گھبراتا ہوا چند قدم آگے بڑھا اور کالر اچکاتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے دیا۔ بزدل نہیں ہوں خان، شیر ہوں شیر۔ اس کے لہجے میں غرور صاف جھلک رہا تھا۔ یزدان کا کہکا اس سنسان ماحول میں گونج اٹھا۔ شیر؟ وہ ہنستے ہوئے سر ہلانے لگا۔ چلو خیر، ہو تو تم جانور ہی، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے طنز پر احسن خان کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر اپنی آدمیوں کو اشارہ کیا، اسے پکڑو اور گارڈ فوراً آگے بڑھے، گودام میں لے جا کر باندھ دو، اور جب تک اس کی محبوبہ یہاں نہیں آتی اسے کھانے کو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ حکم دیتے اس کی نظریں یزدان پر جمی رہیں۔ یزدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری محبوبہ؟ اس کے لہجے میں صاف نہ سمجھی تھی۔ احسن خان کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ یزدان کی جانب بڑھا۔ کبھی میری منظور نظر تھی، اور سچ کہوں تو آج بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اب وہ تیرے نکاح میں ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر سادے لہجے میں بولا، مجھے صرف وہ چاہیے، یا تو میرے حوالے کر دے یا پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شفقت یزدان کے خون کو کھلا گئی۔ وہ پٹھان تھا، اپنی بیوی کے بارے میں کسی دوسرے مرد کے منہ سے ایسے الفاظ سننا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ محض ایک دھمکی نہیں، اس کی غیرت پر براہ راست وار تھا۔ عمر میں احسن خان سے کئی برس چھوٹا ہونے کے باوجود اس لمحے یزدان کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی، وہ کسی بھپرے ہوئے شیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گارڈز کی طرف بڑھتے دیکھ کر قدم وہیں رک گئے۔ یزدان نے ایک انگلی اٹھا کر احسن خان کو خبردار کیا۔
خبردار میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا۔ اس کی بات پر احسن خان نے کہہ لگایا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں چھپی دھمکی نے فضا میں عجیب سا تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ تمہاری وہ بیوی میرے بستر کی زینت بنے گی؟ اتنے مزے کافی تھے تیرے، اب ہمیں بھی موقع دے۔ احسن خان نے نہایت گھٹیا لہجے میں اس کی بیوی کے کردار اور عزت کو نشانہ بنایا۔ یزدان چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا مگر اس کی آنکھوں میں پھیلتی وحشت بتا رہی تھی وہ اندر ہی اندر کس قدر بھڑک اٹھا ہے۔ مرد کی اصل پہچان اس کے لہجے اور کردار سے ہوتی ہے۔ جو شخص ایک عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا اس سے بھلا اور کیا امید رکھی جا سکتی تھی؟ احسن خان نے اشتعال دلاتے ہوئے مزید کہا، ویسے جوان حسن ہے، عمر میں تجھ سے بڑی بھی ہے تو اسے خوش نہیں کر سکا ہوگا۔ اگر وہ خوشی سے میرے پاس آ جائے تو ٹھیک، ورنہ میں کوئی دوسرا راستہ نکال لوں گا، کیا خیال ہے؟ بس یہی الفاظ یزدان کے صبر کا آخری بند توڑ کے وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور پوری قوت سے احسن خان کے منہ پر مکہ دے مارا۔ ذلیل بغیرت! یزدان کی آواز غصے سے گونج اٹھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ زبان کھولنے سے پہلے سوچا بھی نہیں تم نے؟ وہ غصے میں بے قابو ہو کر اسے پیٹنے لگا۔ اچانک ہونے والے اس جملے سے احسن خان کے آدمی بھی بوکھلا گئے۔ اس کی دھاڑ سن کر کئی گارڈز فوراً آگے بڑھے اور بڑی مشکل سے یزدان کو پیچھے کھینچنے لگے مگر اس وقت یزدان جیسے کسی کے قابو میں آنے والا ہی نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے! وہ پوری قوت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے دھاڑا۔ میں تمہاری چمڑی گدھوں کو کھلاؤں گا، خبیث انسان! تمہیں اپنی حرکتوں کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اس کی سانسیں غصے سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میرے لالا کا قتل میں آج تک نہیں بھولا اور اب تم میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ ایک بار پھر احسن خان کی طرف جھپٹنے کی کوشش کرتے ہوئے چلایا، اپنے انجام سے خوف کھاؤ احسن خان، یزدان خان سے خوف کھاؤ۔ میں تمہارے لیے ایسا انجام لایا ہوں جسے تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ احسن خان خون آلود ناک صاف کرتے ہوئے اسے آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ توہین امیز بات یہ تھی کہ اتنے گارڈز کی موجودگی میں ایک کم عمر مرد نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی تھی۔ وہ غصے سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ لے جاؤ اسے! وہ دھاڑا، قید کر دو اسے اور سنو، اگر میں نے اس کی محبوبہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے توڑ کر نہ رکھ دیا تو احسن خان نام نہیں میرا۔ اس کے الفاظ سنتے یزدان کی آنکھوں میں ایسی وحشت اتری کہ اسے پکڑے کھڑے گارڈز بھی ایک لمحے کو سہم گئے۔ میری بیوی کے بارے میں سوچ سمجھ کر الفاظ نکال۔ یزدان کی آواز گرجدار تھی۔ تمہیں اپنے ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا اور وہ حساب بہت بھاری ہوگا۔ وہ احسن خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کتوں کے بل بوتے پر خود کو شیر سمجھنے والے، اپنے گارڈز کو ایک طرف کر اور خود میرے سامنے آ، پھر دیکھتا ہوں کتنا بڑا شیر ہے تو۔ اس بار نے احسن خان کے غرور کو بری طرح مجروح کر دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ لے جاؤ اسے! وہ دوبارہ گرجا اور اپنی آدمیوں کو اشارہ کر دیا۔ گارڈز یزدان کو زبردستی وہاں سے لے جانے لگے جبکہ احسن خان چند لمحے اسے دور جاتا دیکھتے رہا۔ دل کے کسی کونے میں ایک لمحے کے لیے بے چینی ضرور جاگی تھی مگر اسے فوراً اسے دبا دیا۔ وہ اسے کمزور نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ یزدان اس کی قید میں تھا اور بہت جلد اس کی بیوی بھی اس کے قبضے میں آنے والی تھی۔ اسی خیال نے اس کے لبوں پر ایک بار پھر شفاف مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ کہہ لگاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ زرتاج خان کو سلا کر وہ بھی اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ ارادہ تھا یزدان کی کپڑے نکال کر پریس کر دے۔ کپڑے الماری سے نکال کر وہ آئرن اسٹینڈ کی جانب بڑھی تھی کہ موبائل پر مخصوص پپ کی آواز سنائی دی۔ یہ فون یزدان نے کچھ عرصہ پہلے اسے دیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ زرتاج خان کی طبیعت کے بارے میں اسے فوراً آگاہ کر سکے۔ ٹون سنتے ہی اس نے بے اختیار موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر یزدان کا نام دیکھ کر وہ چونکی۔ جلدی سے میسج کھولا تو صرف ایک جملہ نظر آیا، ڈرائیور بھیج رہا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی اس پیغام کو دیکھتی رہی لیکن یزدان مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا ہی تھا کہ موبائل دوبارہ پپ کر اٹھا۔ دوسرا پیغام پہلے سے زیادہ حیران کن تھا۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، جلدی سے آنا اور اچھا سا تیار ہو کر، صرف میری خاطر۔ وہ کئی لمحوں تک اسکرین کو دیکھتی رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یزدان تو ہمیشہ اسے احترام سے بات کرتا تھا، اسے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا، پھر آج اچانک یہ تمہارے آ جاؤ۔ وہ الجھن میں موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر یہ یزدان کو ہوا کیا ہے؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ ایک ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی کہ ڈرائیور گاڑی لے کر باہر آ چکا ہے مگر جانا کہاں تھا یہ بات اسے ابھی تک معلوم نہیں تھی۔ اسے یزدان کی حرکت کسی شرارت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آخر وہ اچانک اسے اس طرح کیوں بلا رہا تھا؟ بالآخر زیادہ سوچنے کی بجائے اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی، اچھی طرح چادر اوڑھی اور آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا، پھر آہستہ سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ دل میں ابھی بھی وہی سوال گونج رہا تھا، آخر یزدان اسے کہاں اور کیوں بلا رہا تھا؟ سامنے اسے ڈرائیور کھڑا دکھائی دیا۔ گاڑی بھی یزدان کی تھی۔ اس نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ملازمہ کو زرتاج خان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ جی بی بی جی، آپ بے فکر رہیں، میں اچھے سے خیال رکھوں گی۔
ملازمہ کے جواب پر وہ مطمئن ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستہ غیر معمولی حد تک سنسان تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا گاڑی اسے کہاں لے کر جا رہی ہے، مگر اسے کسی خطرے کا احساس بھی نہیں تھا۔ گاڑی یزدان کی تھی اور پیغام بھی اسی کے نمبر سے آیا تھا، اس لیے وہ مکمل بے فکری سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانی ویران سی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ حیرت سے نیچے اتری اور عمارت کو دیکھنے لگی۔ یزدان یہاں ہے؟ اس نے گودام نما عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ وہ اللہ کا نام لیتی ہوئی اندر داخل ہوئے بے قراری سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے یقین تھا یزدان یہیں کہیں موجود ہے۔ چند قدم آگے بڑھی تو اس کی قدم یکدم رک گئے۔ سامنے کرسی پر یزدان رسیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان دیکھتے ہی لاریب کا دل دہل گیا۔ یزدان! وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، مگر اسی لمحے احسن خان اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی لاریب کے ذہن میں سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ یہ یزدان کا پیغام نہیں تھا، اسے دھوکے سے یہاں بلایا گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ احسن خان کو دیکھتی رہی، پھر یزدان کی طرف پریشان نظروں سے دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ذلیل انسان! ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے اس کے قریب جا کر گھررائی۔ احسن خان نے حیرت سے آبرو اٹھائے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ لاریب نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ نہ رسی جلی ہے نہ بل گیا ہے، مگر تمہاری موت ضرور لکھی جا چکی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ گراتی یزدان کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر نیم بیہوشی کی حالت میں یزدان نے اس کی آواز سنی تو بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ خانہ ماں واپس چلی جائیں، بھاگ جائے یہاں سے۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ لاریب کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے قریب جھکی اور محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ میری جان، میرا بچہ! وہ اس کے چہرے کو محبت سے چومتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ یہ منظر احسن خان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس سے دور ہٹو! وہ غصے سے دھاڑا۔ میں نے تم لوگوں کو یہ سب کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا۔ لاریب نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ اپنے شوہر کی حالت میں اتنی مہو تھی کہ جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ احسن خان نے دانت بھینچے۔ اگر اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہو تو؟ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ لاریب سیدھی ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ نہیں تو کیا؟ اس نے بے خوفی سے آبرو اچکائے۔ نہیں تو یہ مر جائے گا، احسن خان نے صاف لفظوں میں دھمکی دی۔ لاریب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم مارو گے اسے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اطمینان سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے غیر معمولی اعتماد نے احسن خان کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ موت کا چہرہ سامنے ہونے کے باوجود اس چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں میں ماروں گا، وہ سینہ پھلا کر بولا۔ لاریب بے اختیار ہنس دی اور ہلکی سی تالیاں بجائی۔ پہلے خود کو تو بچا لو، اس نے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ احسن خان نے الجھن میں پلٹ کر دیکھا۔ اگلے لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابراہیم خان کے ہمراہ پولیس کی ایک بھاری نفری گودام میں داخل ہو چکی تھی۔ پولیس یہاں؟ اس کی آواز میں پہلی بار خوف نمایاں ہوا۔ چند ہی لمحوں میں پورا گودام پولیس اہلکاروں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ لاریب کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں کیا لگا تم یزدان بن کر مجھے پیغام بھیجو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ احسن خان کے چہرے سے ساری اکڑ اتر چکی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ اسے جاننا تھا کہ آخر اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ لاریب نے سکون سے جواب دیا۔ یزدان خان یعنی میرے شوہر مجھے تم نہیں بلکہ آپ کہتے ہیں۔ غصے میں بھی وہ اپنی تہذیب نہیں بھولتے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اس کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے پیغامات میں تم، تمہارے اور آ جاؤ جیسے الفاظ تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یزدان نہیں ہو سکتا۔ وہ اعتماد سے مسکرائی۔ پھر میں نے انکل سے مشورہ کیا اور ہم سیدھے یہاں آ گئے۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، اور دیکھ لو تم خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ احسن خان نے بے بسی سے اپنا ماتھا مسلا۔ اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھر اس کی نگاہوں میں اچانک جنون اتر آیا۔ میں تو مر جاؤں گا یہ جانتا ہوں، مگر اکیلا نہیں مروں گا، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے فائر کی آواز پورے گودام کی فضا چیر دی۔ ایک لمحے کے لیے ہر طرف سکتہ چھا گیا۔ یزدان کی نیم بیہوشی حالت میں بھی لاریب کی چیخ اسے سنائی دی۔ 4 سال بعد رات کی گہری خاموشی میں وہ چھت پر بیٹھا اپنے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ دن میں جن میں درد تھا، تکلیف تھی، بے بسی تھی، پھر زندگی میں محبت آئی، خوشیاں آئی، بہار آئی، اور یوں محسوس ہوا جیسے زندگی نے دوبارہ زندگی کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ وہ انہی خیالوں میں مسکرا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا نرم سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑی تو سامنے وہی روشن چہرہ تھا جس نے اس کی زندگی کے ماہ و سال کو محبت کی روشنی سے بھر دیا تھا۔ لاریب خاموشی سے اس کے پاس کھڑی تھی۔ 4 سال پہلے ہونے والے اس واقعے میں ابراہیم خان نے یزدان کو بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا تھا۔ گولی ان کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری، مگر خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب احسن خان نے اپنے انجام سے بچنے کی بجائے خود ہی اپنی زندگی ختم کر لی تھی۔ اس کی موت نے اس کے گھر والوں کو بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جن لوگوں نے کبھی شامیر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک بے گناہ کو قربانی کا نشانہ بنایا تھا، آج اپنے ہی بیٹے کی موت کے غم میں بکھر چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حویلی کے ہر فرد نے لاریب سے اپنے رویے کی معافی مانگی، اور لاریب نے بھی اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو معاف کر دیا۔
زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ خوبصورت ہونے لگی تھی، مگر جو لوگ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں ان کی یادیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں تو بھی اچھے لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کا نام بھی وقت گزرنے کے ساتھ لوگ بھول جانا چاہتے ہیں۔ ابھی زندگی کے دکھ پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے کہ خان حویلی میں 2 جڑواں بچوں کی آمد نے خوشیوں کے چراغ روشن کر دیے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ خوشی ایک نئے روپ میں ڈھل کر ان سب کی زندگیوں میں مزید مسکراہٹیں بکھیر گئیں۔ دونوں حویلی کے بزرگ عمر کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے تھے اور چند ہی دنوں میں ان کی واپسی متوقع تھی۔ گھر کے ہر فرد کو ان کا بے صبری سے انتظار تھا۔ شاہ میر اور ایرا سو گئے ہیں؟ یزدان نے محبت سے پوچھتے ہوئے لاریب کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ یزدان نے محبت سے اپنا بازو اس کے گرد حائل کیا اور اس کے بالوں پر ہلکا سا بوسہ دے کر آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ دونوں کی لبوں پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ اوپر آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے، جیسے برسوں کی تاریکی کے بعد ان کی زندگی میں پھیلنے والی روشنی کا جشن منا رہے ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے آسمان کو دیکھتے رہے، اور یوں بہت سے دکھ، بہت سی آزمائشیں اور بہت سے بچھڑنے کے بعد زندگی نے آخر کار انہیں محبت، سکون اور ایک مکمل خوشی عطا کر دی تھی۔